آپ اصول پہ بات کریں پھر فروع پہ آ جاتے ہیں. اب ان مراحل کے بعد وہ سب آپ نے چھلانگ مار دی نا، چھلانگ مار دی وہ سب ان چیزوں کو جو آپ کے لیے مشکل ہیں، جو نصوص سے ثابت ہیں، اس سے آپ نے چھلانگ مار دی. آپ آ گئے ہیں غیبت پر. کیوں غائب ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو کہ امام علیہ السلام انظار سے کیوں غائب ہیں؟ روایات احادیث میں اس کے کئی ایک دلائل ہیں. جی کیا فرما رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی تھی. آواز آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی روایات میں اس کے کئی دلائل ہیں. میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو توحید کے طرف، اسلام کی طرف معجزات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے رہے. اور وہاں پر بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. اکثر لوگ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے اور ان کو اذیتیں کرتے رہے. اور جب تک ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ تھے کسی کو ان کو قتل کرنے کی جرأت نہیں تھی. اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو کفار نے آپس میں تہیہ کر دیا کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں. ایک رات کی تاریکی میں آتے ہیں، کئی ایک تلوار ایک دفعہ ان پہ وار کرتے ہیں، وہ قتل ہو جاتے ہیں. پھر بنی ہاشم کو جو ہے ان کو دیا دیں گے، ختم بات. نبی جب قتل ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے رات کی تاریکی میں. اب رات کی تاریکی میں کہاں گئے اس کسی کو نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی غار میں گئے، غار ثور میں، وہاں پہ مخفی رہے. اب کوئی پوچھے کہ کیوں مخفی رہے؟ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ کیوں اس کے پاس معجزات نہیں ہیں؟ اس کے پاس قرآن نہیں ہے؟ وہ کیا اس کے پاس شریعت نہیں ہے؟ کیا اس پہ تبلیغ دین کرنا واجب نہیں ہے؟ کیا اس پہ احکام اسلام جاری کرنا واجب نہیں ہے؟ کیا اس پہ جہاد واجب نہیں ہے؟ کیا اس کو مسلمانوں کا دفاع کرنا اس پہ واجب نہیں؟ وغیرہ 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 جو نبی کے فرائض ہیں. یہ کیسا نبی ہے جو جا کے غار میں چھپ گیا ہے؟ آپ کے نبی کہاں ہیں؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی ہیں اور ان کے بہت کم ساتھی ہیں، اور ساتھیوں میں بھی اکثر جو ہیں جنگ کرنے کے لائق نہیں، ان کو جنگ کرنا آتا نہیں، دفاع کرنا نہیں آتا، وہ بھاگ جاتے ہیں. اور ایک جو دو جنگجو ہیں وہ یہ مصلحت نہیں ہے. اور بھائی صاحب بات جواب دینے دو نا. ان کو اگر کفار کے ساتھ جنگ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، پورا اسلام ہی تباہ ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جا کر غار میں چھپ جاتے ہیں. ایک غار میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے ہیں. نہ یہ ان کے لیے کوئی عیب ہے، کوئی کہتے عیب ہے وہ کافر مشرک نجس ہے، کوئی کہتے یہ نبی نہیں ہو سکتا اس لیے وہ خود کافر مشرک ہے، کوئی کہتے کہ ان کی بزدلی ہے وہ کافر مشرک ہے، کوئی کہتے یہ ان کے اپنے رسالت کے فرائض انجام نہیں دے رہے، ان پہ تو تبلیغ دین واجب ہے، ان پہ تو قرآن سکھانا واجب ہے. یہ غار میں چھپ گئے، کس کو قرآن سکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ خود اس کو بھی اعتراض کرے گا وہ کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غار میں گئے؟ کیونکہ دشمن بہت ہے. دشمن بہت، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا زندہ رہنا بہت اہم ہے تاکہ اللہ کی وحی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تبلیغ ہو جائے، دین کچھ کا کامل کیا جائے. پھر اگر ان کی شہادت ہو دنیا سے تو پھر کوئی بات نہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے. اب جیسے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی سے انظار سے غائب ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اور اگر مصلحت ہوتی، ضرورت ہوتی، وہ لمبے عرصے کے لیے بھی غائب ہو جاتے. اگر مصلحت ہوتی 1 مہینے کے لیے بھی غار میں رہتے، کسی اور جگہ پہ کسی اور گاؤں میں چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. لیکن مصلحت نہیں، شرائط ہر فرد کا مختلف ہوتا ہے، ہر فرد کا مختلف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے سے غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، پھر مکے سے اس غار سے چپکے سے نکل کر مدینے چلے جاتے ہیں، تو مدینہ پہنچ کر وہ کفار کے خطرے سے نکل گئے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ان کے شرائط فرق کرتے ہیں، لیکن فرض کریں کہ مدینہ بھی کفار کے ہاتھ میں ہے، مدینہ بھی کفار مشرکین کے ہاتھ میں، ان کے خون کے پیاسے ہیں. طائف بھی ان کے کفار مشرکین کے ہاتھ میں ہے، شام بھی کفار مشرکین کے ہاتھ میں ہے، بحرین بھی، یمن بھی، ہر گوشہ کفار مشرکین کے ہاتھ میں ہے. کفار مشرکین ان کو جانتے ہیں کہ مکے والے جو محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ ایک جھوٹے نبی ہیں، انہوں نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے، ہم ان کو یہ ہاتھ لگے تو ان کو قتل کرنا. اگر یہ حالت ہوتی، یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک غائب رہتے ہیں. چپ کریں بھائی، چپ کریں. وجہ غیبت پوچھا نا آپ نے، وجہ غیبت پوچھا تو سیکھ لیں. تو اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے.
حضرت خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ اپنے جد کے وارث. ہاں سن لو بھائی، او بھائی جواب دینے دو نا، کچھ فرما کیا کہنا. میں نے یہ کہا ہے کہ آغا خانی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا آغا جو ہے مہدی ہے، نام بھی بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کس کو امام مہدی مارے ہیں. آج یہ بھی جوڑ لیں. جی آغا خانیوں کے، میں آغا خانی نہیں ہوں. اگر آپ شیعہ مذہب کے متعلق جانتے ہیں نا 12ویں امام، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آغا خانی نہیں ہوں. یہاں پہ کسی کو یہ توہم نہیں ہے، وہ صرف آپ جو ہے نا وہ بے ادبی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ پنگا ڈالنے کے لیے، کلام میں خلل ڈالنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. وَإِلَّا یہ کوئی کسی کو توہم نہیں ہے کہ آغا خانیوں میں اور شیعوں اثنا عشریوں میں یہاں پہ کوئی کسی کو تشابہ ہو جاتا ہے کہ شبہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. آج باری آ گئی ہے جاری صاحب آپ کی، آپ نام بتا دیں اور بات آگے بتائیں غیبت کے بارے میں. سن رہا ہوں آپ کی بات کو نہیں. الحجۃ ابن الحسن المہدی العسکری، ہم رسول پاک صلی اللہ